السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ہماری کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ ان کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی ہے، شادی فکس کر دی گئی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ انہی دنوں میں جس دن شادی کی تاریخ ہے انہی دنوں میں ان کے ایام بھی ہوں گے، پیریڈز بھی ہوں گے، تو ایسی صورت میں کیا شادی جائز ہوگی؟ اور اگر جائز ہوگی تو کیا میاں بیوی کا تعلق آپس میں جائز ہوگا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بہن پوچھ رہی ہیں کہ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایسی صورت میں سب سے پہلی کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جو شادی کی تاریخ ہے اسے تبدیل کر دیا جائے، نکاح کی تاریخ کو تبدیل کر دیا جائے، اور ایسے دنوں میں نکاح کی تاریخ رکھی جائے، شادی کی تاریخ رکھی جائے جب یہ عورت جو ہے، یہ بہن پاک ہو، حالت طہر میں ہو، حالت حیض میں نہ ہو، کیونکہ حالت حیض کے اندر میاں بیوی کا آپس میں جسمانی تعلق قائم کرنا یعنی ہم بستری کرنا یہ حرام ہے۔ تو پہلی کوشش تو یہ کی جائے کہ یہ شادی کی تاریخ کو تبدیل کروائیں، اپنی والدہ کو یا جس سے بھی یہ بات کر سکتی ہیں ان سے بات کر کے شادی کی تاریخ کو تبدیل کرایا جائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا کسی وجہ سے، کوئی ایسی مجبوری، بظاہراً تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شادی کی تاریخ تبدیل کرنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی پرابلم ہے یا مسئلہ ہے کہ یہ تاریخ تبدیل نہیں ہو سکتی تو پھر نکاح تو جائز ہوگا، نکاح کی حد تک نکاح بالکل صحیح ہوگا، نکاح میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ عورت حالت طہر میں ہو یا حالت حیض میں ہو، اس کا نکاح تو بالکل صحیح ہے، اس میں شرعی لحاظ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، شرعی لحاظ سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن میاں اور بیوی کا تعلق جو ہے جسمانی ہم بستری وہ حرام ہوگا، یعنی جو شب عروسی جسے ہمارے ہاں سہاگ رات کہا جاتا ہے، اس میں ان کا آپس میں تعلق قائم کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، کہ اس کی جو شادی کی تاریخ ہے وہ تبدیل کر دی جائے تاکہ جو شب عروسی سہاگ رات جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، میاں بیوی آپس میں شرعی لحاظ سے ان کا ملنا صحیح ہو اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر نکاح تو صحیح ہوگا، لیکن میاں بیوی کا آپس میں ملنا یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا، یہ حرام ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں شادی ہو جاتی ہے اور میاں بیوی آپس میں اس حالت کے اندر جب عورت کے ایام ہوں، ایام حیض ہوں، ان میں تعلق قائم کر لیتے ہیں، تو پھر جو مرد ہے اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ 1 دینار صدقہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جو اپنی عورت کے پاس ان دنوں میں آئے، حالت حیض میں اس کے ساتھ ہم بستری کر لے، تو اس کے اوپر 1 دینار صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اور 1 دینار جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا، آپ کے عہد مبارک کا جو دینار ہے وہ سونے کا تھا، اور اس کا وزن جو ہے وہ آج کل کے پیمانے کے مطابق 4 گرام اور کچھ ہے، 4 گرام اور 40 پوائنٹ تقریباً یہ ہے، تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اتنا یہ وزن بنتا ہے۔ آج کل کا جو جدید نظام ہے اس کے مطابق 1 تولہ 10 گرام کا ہے، ویسے 10 گرام اور کچھ 11 گرام سے کچھ کم تولہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً نصف دینار، یہ جو ہے نصف تولہ، یعنی دینار نہیں، نصف تولہ یہ بنتا ہے، آدھا تولہ کے قریب یا اس سے کچھ کم سونا جو ہے، اتنا سونا صدقہ کرنا پڑے گا
یا اس کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گی۔ تو ابھی گزشتہ چند دنوں سے سونے کی قیمت بڑھتے بڑھتے یہ 1,13,000 روپے تک چلی گئی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اتنا یعنی ہمارے ہاں جو ارباب اقتدار ہیں یہ ان کی ناکامی کی دلیل ہے۔ تو بہرحال اتنا سونا اسے صدقہ کرنا ہوگا، اور اگر اتنا سونا یا اتنی قیمت صدقہ کرنے کی اس میں سکت اور طاقت نہ ہو تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدھا دینار کرے۔ آدھا دینار اگر ہو تو اسی وزن کا ہاف کر دیا جائے گا، یعنی 2.5 گرام تقریباً یہ جو ہے اس کو صدقہ کرنا ہوگا۔ تو آدھے گرام کی قیمت وہ یعنی 2 گرام اور تقریباً 5 یا اس کے قریب بنے گی، اور 1 دینار کی قیمت 4.40 کے قریب بنے گی۔ اتنا جو ہے سونا یا اس کے برابر قیمت اسے صدقہ کرنی ہوگی۔ اگر اس کے پاس طاقت ہو تو پورا 1 دینار صدقہ کرنا ہوگا، طاقت نہ ہو تو آدھا دینار اسے صدقہ کرنا ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔ جہاں تک نکاح کی بات ہے، نکاح بالکل صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔